ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ ایک مولوی پوری دنیا کا، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا ہو، اگر مجھے دکھا دے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا، نہیں کہا۔ ابے تو کہتا ہے کہ صدیق نام صرف سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کو کہا، اور کسی کو صدیق کا لقب یعنی اکبر بولا، صدیق کا بھی اس نے انکار کیا۔ دونوں طریقے سے انکار ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لفظ اکبر کا انکار ہے، سمجھ گیا نا؟ اس لیے کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، وہ کیا جانے، ہے نا؟ اس لیے اس نے صرف اکبر کا انکار نہیں کیا، صدیق کا بھی انکار کیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صدیق صرف حضرت مولا کائنات کو کہا گیا، حالانکہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کہتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اور ایک بات اور جملہ عرض کروں، ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا تبھی عرض کروں گا تاکہ مناسبت مل جائے، سمجھ میں آ جائے۔ غور فرمائیے گا، غیب سے آواز آ رہی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہا کہ غیب سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، اللہ نے تجھے ایسا بچہ عطا کیا ہے جو آزاد کیا ہوا ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کا دوست بھی ہوگا، یار غار بھی ہوگا۔ روایت سن لی آپ نے سن لی نا، جب پیدا ہو رہے ہیں تبھی یہ نام صدیق آ رہا ہے۔ اب دوسری روایت سنو، جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے، لے میں تجھے مستدرک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اخرج الحاکم فی المستدرک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة قال او قال ذلك قالوا نعم قال لقد صدق انی لاصدقه بابعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحا فلذلك سمي ابو بکر الصدیق واسناده جید۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کچھ مشرکین، اور کچھ میں کون تھے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے، حضور معراج سے واپس تشریف لائے تھے، ابھی ابو بکر صدیق اکبر کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی۔ ابو جہل مل گیا، کہنے لگا حل لک الی صاحبک، اپنے دوست کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کب وہ یہ کہہ رہے تھے آج یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، وہ کہہ رہے تھے آج رات مجھے بیت المقدس تک لے کر گئے، کتنا لمبا سفر ہے، نہ کوئی سواری، بس چلے بھی گئے واپس بھی آ گئے۔ تو آپ نے اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں پختہ ایمان۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کسی نے تھوڑا سا کان بھر دیا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہے نا، مرزا انجینئر کی سننی بولی ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے۔ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا، احمد آباد سے میں پروگرام کر کے جا رہا تھا، احمد آباد سے قاری یوسف صاحب، یہ کلپ میں کیا کہہ رہا ہے؟ بولے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ خارجیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو معاذ اللہ۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا اس سے اتنا پوچھئے گا جو بھی آپ کے احمد آباد میں اس کلپ کو چلا رہا ہے کہ حضور کی حدیث لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرا ولا صدقۃ ولا حجا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا کیا جواب دے؟
ارے بھائی جس کی خود قبول نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ کیا یہ کہیں گے پڑھ لو اس کے پیچھے، اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے تم بھی پڑھو؟ یہ اصل میں سب کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جلدی بتاؤ، پڑھی تھی نا؟ یہ جتنے بھی بولتے ہیں ان میں کوئی عربی پڑھتا ہے؟ ارے اسی سے سمجھ لو یار، جتنی معلومات تمہارے پاس ہے اتنی معلومات تو ڈپلوما والے کے پاس بھی نہیں تھی۔ جی تو پورے جاہل یقین کے ہیں۔ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھ گیا؟ اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث عربی میں یا اردو میں؟ تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کوئی آتا ہے کہ دیکھو فلاں نے کہا، فلاں نے ایسے کہہ دے کہ بیٹھ ادھر بیٹھ، میں عربی سنا، عربی میں بتا حدیث کیا ہے؟ ارے کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ بتاؤ چچا، بولو گے نہیں بولو گے؟ کیا بولو گے؟ کوئی کہے حدیث میں آیا، اب حدیث میں آیا، لفظ حدیث بھی بولنا نہیں آ رہا، اس کو پکڑیے کہ اگر تو صحابی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بولتا ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ لاوارسی جیسا ہوگا تو کہے گا انتا صدیق اکبر۔ ابھی نہیں سمجھ پایا؟ لفظ انتا جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، اور صدیق اکبر یہ فارسی میں بولا جاتا ہے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے حدیث، آدھی عربی اور آدھی اور تقریر کر رہا ہے، بتاؤ۔ ارے نہیں سمجھے بھیا، میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ آدھی پڑھ رہا ہے عربی اور آدھی کیا پڑھ رہا ہے؟ فارسی، اور لوگ نیچے سے کر رہے واہ 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 واہ۔ تو یار اتنا برا دور تھوڑی آ گیا ہے کہ تم عربی اور فارسی دونوں ملا کے سنو گے؟ ابھی تو عربی سنانے والے زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ برے دور سے مراد یہ ہے کہ فارسی اور عربی سننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں بروں کی زبان سے برے انداز میں اور گڑی ہوئی حدیثوں کو سننا بہرحال بری بات ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا، آپ کے ذہن و دماغ کو حاضر کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے، ادھر آپ نے دیکھ لیا کیا کہا گیا، آزاد کیے ہوئے ہیں۔ ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ذرا غور کرنا، فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ واصحابہ فی الفنا والستر بینی وبینہم، فرماتی ہے ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام اور مصطفیٰ کریم مسجد کے آنگن میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آ گئے۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نام پڑ گیا عتیق، کیا پڑ گیا؟ عتیق۔ اچھا قاری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کعبہ بھی عتیق اور ابو بکر بھی عتیق؟ میں نے کہا نقطہ سنیے گا، کعبہ بھی عتیق ہے اور ابو بکر بھی عتیق ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لینا اور اپنے دلوں کی محبتوں کا قبلہ ابو بکر صدیق اکبر کو بنا لینا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اب چلتے ہیں صدیق پر۔ صدیق کس کا لقب ہے، کس نے دیا؟ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ہم ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ابو جہل این کمپنی لوگ آنے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا میں بیت المقدس گیا، پلٹ کے بھی آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ حضور نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کا مطلب سمجھے؟ سچ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ان کی بولتی بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا انی لاصدقہ، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی۔
سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا کہا ذرا دھیان سے سننا، انی لا اصدقہ بابعد من ذلک بخبر السماء غدوۃ وروحا، کہا تم ایک معراج کی بات کرتے ہو، اگر حضور علیہ السلام صبح شام معراج سے بھی زیادہ حیرت والی خبریں لے کر آئیں گے تب بھی ابو بکر بغیر سوچے تصدیق کرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فلذالک سمی ابو بکر الصدیق، اسی لیے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ ایک دلیل ہو گئی، اور فرمایا اسنادہ جید، وہاں تو ضعیف الاسناد پڑھ رہا تھا، آپ کے نام نے بھی جو ہے نا حق اور باطل کے درمیان وجہ امتیاز پیدا کر، صحیح الاسناد کا اسناد کہہ رہا تھا کا اسنادہ جید، اس کی سند مضبوط ہے اس حدیث کی جو میں نے پڑھ کے بتائی، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حدیث بڑی مضبوط ہے۔ اب ایک بات آپ نے سن لی، اب آگے بڑھیے دوسری بات سنتے ہیں۔ جب میرے نبی معراج سے واپس آ رہے تھے، مقام ذی طویٰ میں پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا، یا جبریل انا قومی لا یصدقونی، جبریل میری قوم میری بات نہیں مانے گی، میں جا کے کہوں گا معراج کے کر کے آیا ہوں، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا، آقا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر تمہاری تصدیق کر لیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب میں آخر میں جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آپ جلدی جلدی ادھر دیکھیں، دوسری بات اور سنیں۔ ایک دن ایک شخص حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، اخبرنی عن ابی بکر، ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتاؤ علی۔ مولا کائنات سے عرض کیا، اے علی ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کیا کہا ہے علی، ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی مولا کائنات کہنے لگے، ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی شان بتائیے، تب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ وہ انسان ہے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھوایا ہے، جبریل کی زبانی اور اپنے محبوب کی زبانی۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو یحییٰ ہے، وہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، وہ کہتے ہیں، کم سمعت علیٰ یقول علی المنبر، میں نے بارہا بہت سی بار علی کو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ تعالی سمى ابا بکر الصدیق علی لسان نبیہ، فرمایا سنو، اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی ابو بکر کا نام صدیق رکھوا دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر کے آؤ، ہم نے امام حاکم کی بھی سنا دی ہے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، مولا کائنات کا انڈیا بتا دیا ہے، تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ مولا کائنات سے حضرت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، پھر آپ کہو گے اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ وہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ بے شک۔ کون سی والی؟ اب میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، انی عبد اللہ واخو رسولی وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب۔ یہ پوری روایت سنو، ترجمہ سنو ذرا۔ اچھا اس کی وہ بھی سند بھی سنا دوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے۔
حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا العلاء بن الصالح حدثنا عن عباد بن عبد اللہ. بیچ میں ایک راوی رہ گیا, ان منحل ایک راوی ہو رہا. حدثنا ان منحل عن عباد بن عبد اللہ قال قال علی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب کم سے کم بھیا کچھ دادی دے دو, بات ہی دے دو, داد مت دو, بات دے دو. سبحان اللہ. محبت سے ذرا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. برادری اتنی کمزور ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا. اچھا خیر, وہ کبھی کبھی کچھ ایسی مشہور چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے مشہور نہیں ہوتی. بھیا کیا ہو گیا اس کو؟ ہلو, اس کو اپنے سنبھال کے رکھو. کچھ ایسی مشہور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زمانے کے سامنے مشہور نہیں ہوتی, ہر ایک کے سامنے. بہت سی بدیہی چیزیں ہم نے تو منطق میں پڑھا ہے, بہت سی بدیہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک کے لیے بدیہی ہے, دوسرے کے لیے پوری نظری ہے. ان سے پوچھ لو حیوان ناطق, لفظی حیوان, حیوان ہی پوچھ لو, نہیں حیوان چھوڑو, ان سے پوچھ لو العالم متغیر. متغیر تو سب کچھ دن بھر دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہیں گے متغیر کیا ہے. اتنا بدیہی ہے لیکن پھر بھی کسی کے سامنے وہ نظری ہو جاتا ہے, حالانکہ اس معنی میں نظری نہیں ہے. آپ ذرا میری بات کو دھیان سے سنیے. قاری صاحب قبلہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا کائنات کے لیے پہلی بات تو میں نے بتا دی, یہ حضور کی حدیث. اونچا بولو, حضور کی حدیث. کیوں؟ دراصل اس میں دو راوی ہیں, ایک کا نام ہے عبید اللہ ابن موسیٰ. کیا نام ہے؟ عبید اللہ. بولو بولو, عبداللہ نہیں, جلدی بولے, یاد تو ہو جائے کم سے کم. کیا نام ہے؟ عبید اللہ. جب کوئی یہ حدیث پیش کرے, میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن پور میں اس طرح سمجھا کے چلا جاؤ, کل کو یہ لوگ جواب دینے نہ آئے تمہیں کہتے ہیں ذرا ہم بتا رہے ہیں تجھے اس حدیث کو جو تو نے پڑھ کے حدیث کا نام لیا, اس میں نام ہے عبید اللہ. کیا نام ہے؟ یہ عبید اللہ کے بارے میں امام حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال نامی ایک کتاب میں, یعنی جہاں یہ پہچانا جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو ہماری عربی زبان میں حدیث کی زبان میں کچھ اور بولتے ہیں, لیکن آپ بچ جائیے گا اسماء الرجال وغیرہ, نقد جر و تعدیل وغیرہ وہ سب نہیں. آپ اتنا سمجھیے کہ اس میں یہ پہچانا جاتا ہے کون روایت کرنے والا صحیح ہے کون غلط ہے, جانچ پڑتال ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے کتاب لکھی, ان میں ایک بہت بڑے محدث حافظ امام ذہبی ہے, جن کو سارے مکتبہ فکر کے لوگ وہابی بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا عبید اللہ بدعتی تھا اور شیعہ تھا. اونچا بولو, بدعتی تھا اور شیعہ تھا. جلدی بولو, کون تھا عبید اللہ؟ بدعتی بھی تھا. اور اب بتاؤ, بدعتیوں کی حدیث تم مانو گے؟ نہیں. شیعوں کی؟ ارے بھائی, جب حدیث بیان کرنے والا ہی خود معتبر نہیں ہے تو اس کی بات کہاں معتبر ہوگی؟ ایک شخص اور ہے عباد ابن عبداللہ, جس نے حضرت علی سے ڈائریکٹ روایت کیا, جو حضرت علی کی طرف نسبت کر کے بولتا ہے. اس کے بارے میں امام ذہبی نے, امام احمد ابن حنبل نے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا, اس حدیث کو امام ذہبی نے ذکر کر کے کہا, یہ جو حدیث مولا کائنات کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں, فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ رافضیوں کی, شیعوں کی کتابوں سے اٹھا کر جھوٹی گڑی ہوئی شیعوں کی حدیثوں کو پڑھ کے فخر کے ساتھ کہتا ہے کوئی ملا ہو تو بتائے. ہم نے کہا سامنے بیٹھ, ملا تجھے یہ بھی بتائے گا تو لایا کہاں سے ہے. ابے ہم گندے پانی کو نہیں پیتے. سرکار امام حضرت محمد ابن سیرین نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. فرمایا تھا یہ دین کا علم ہے, لے کس سے رہے ہو اس کے بارے میں سوچ لیا کرو. ہمارے یہاں بریلویوں میں یہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی داڑھی کٹا ہوا آدمی آ کے تقریر کرے اور ہم اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن منع کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن کہتا ہے اگر کوئی داڑھی منڈا, فاسق, فاجر, کھل کر گناہ کرنے والا تمہارے پاس کوئی بات اور خبر لے کے آئے تو آمنا صدقنا مت کہنا, آنکھیں بند کر کے ماننا نہیں, چھان بین کرنا.
اس لیے ہمارے علماء نے چھانبین کری. بے شک نہیں. تو حدیث کس کی ہے یہ؟ بولو کس نے گھڑی ہے؟ دو شیعوں نے. جلدی بولو. دو. ایک کا نام عبید اللہ, ایک کا نام عباد. جلدی بولو کیا نام ہے؟ عبید اللہ اور عباد. اچھا ایک چیز اور, اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو حدیث میں ہی جواب ہے. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں پہلے. حضرت مولا کائنات کی طرف نسبت کر کے یہ کہا گیا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں حضور کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں. لا یقولها بعدی الا کاذب. میرے بعد خود کو صدیق اکبر کہنے والا جھوٹا ہوگا. ہاں بے شک بے شک بے شک. سمجھ گیا نا. اب یہ بات میری نہیں, یہ بات آپ کی. آپ مجھ سے پہلے سمجھ گئے. لا اس نے پڑھائی کا انت صدیق اکبر, ایک جملہ بھی لایا اور وہ بھی صحیح نہیں لایا. ہم نے تو پوری حدیث سنا دی نا آپ کو. جملہ کیا ہے؟ لا یقولها بعدی الا کاذب. اس لیے کہ علی کو پتا تھا مجھ سے پہلے بھی صدیق اکبر گزر چکے ہیں. بے شک. دیکھیے غوث بولا جاتا ہے. غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار, ہے نا. کیا یہ بتائیے مجھے صرف عبد القادر جیلانی ہی غوث ہے؟ ارے بولو وہی غوث نا. امام حسن مجتبی بھی تو غوث تھے, امام حسن عسکری بھی تو غوث تھے, امام رضا علی بھی تو غوث تھے. ارے غوث کا معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے. بھیا میری طرف دیکھو یار, تھیلو اولو کی طرف مت دیکھو. جب کام آئے گا تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آج مولا کائنات نے کیا کہا؟ میں صدیق اکبر ہوں. تو ہم نے کہا ہم کب کہہ رہے ہیں حضرت مولا کائنات صدیق اکبر نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور تھے کب؟ اپنے زمانے میں جب ابو حضرت سیدنا مولا کائنات کا دور خلافت چل رہا تھا تو ان سے بڑا صدیق کوئی نہیں تھا. ہم نے کہا جب حضرت ابو بکر کا دور آیا تو وہ صدیق اکبر, جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد عمر فاروق اعظم صدیق اکبر, جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد عثمان غنی صدیق اکبر, وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد میں حضرت مولا کائنات سے بڑا کوئی صدیق اکبر نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا صدیق اکبر تو لقب ملا ہے. ہم نے کہا کچھ ایسے لقب ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گاؤں کے اندر 5 مسجدیں ہیں. میری طرف توجہ کیجیے بیگم صاحب, 5 مسجدیں ہیں 5. ان میں ایک امام صاحب ہے گلڑیا کے, ایک امام صاحب ہے ٹھاکر دارے کے, ایک امام صاحب ہے الہتا پور کے, ایک امام صاحب ہے کھجوریا کے. الگ الگ جگہ کے ہیں لیکن آپ کے الگ الگ کون ہیں؟ کہا یہ فلاں مولانا صاحب, یہ فلاں مولانا صاحب, لیکن ہے سب امام. مگر ایک شخص جو کئی سال سے رہ رہا ہے پورا گاؤں اس کو امام صاحب امام صاحب امام صاحب, جیسے مصباحی صاحب محمد احمد مصباحی. ہم نے کہا جو بھی جامع ازہر سے پڑھ کے آیا سب ازہری ہے, لیکن جب ازہری بولا جاتا ہے تو تاج الشریعہ کی ذات مراد ہوتی ہے. اسی طریقے سے ابو بکر بھی صدیق اکبر ہے, عمر فاروق اعظم بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, مولا کائنات بھی ہے. لیکن یہ لقب جس کے ساتھ مشہور ہوا اس کو ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. لیکن حالانکہ ہر ایک اپنے دور سے صدیق اکبر, جیسے اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت تھے, ان کا انتقال ہوا تو مفتی اعظم کو اعلیٰ حضرت کہتے, ان کا انتقال ہوا تو تاج الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کہتے. اب یہ اعلیٰ حضرت ایک لقب ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھے سرکار علیہ السلام کی اولاد میں مولا کائنات کے لختے جگر حضور کی نسل میں سب سے پہلا غوث اعظم امام حسن, سبحان اللہ ماشاءاللہ. دوسرے غوث اعظم امام حسن عسکری, تیسرے غوث اعظم جن کا دور چل رہا ہے عبد القادر. سبحان امام اللہ. حسن کا دور حسن عسکری کے دور تک, حسن عسکری کا دور عبد القادر جیلانی کے دور تک. عبد القادر جیلانی کے دور میں ہم جی رہے ہیں, ان کے دور کے بعد امام مہدی کا دور آئے. بے شک. اور بولو سب غوث اعظم ہے کہ نہیں؟ بولو. لیکن غوث اعظم کا لقب نہ تو امام حسن کے ساتھ مشہور ہوا, نہ امام حسن عسکری کے ساتھ مشہور ہوا, نہ امام مہدی کے ساتھ مشہور ہوا. کس کے ساتھ مشہور ہوا؟ لیکن سب کیا ہے؟ بولو اپنے دور کے اعتبار سے سب کیا ہے؟ غوث اعظم. میں نے دور بتا دیا نا. تو صدیق اکبر ادھر. مولا کائنات نے کہا میرے بعد نہیں کہے گا, تو میرے بعد خود بتا رہا ہے کہ مولا کائنات پچھلی بات نہیں کر رہے. اچھا, جس حدیث کو لے کر کے آیا تھا اس کمبخت کو اتنا بھی پتا نہیں تھا کہ بھائی حضور کی حدیث ہی نہیں ہے,
یہ تو حضرت علی کا قول ہے، اور حضرت علی کے قول کو بھی جس نے روایت کیا ہے اس میں 2 شیعہ۔ جی تو میں نے کہا تجھے حق بنتا ہے تو کہے حضور کی حدیث ہے، اس لیے کہ تو سنی ہوتا تو تجھ سے کوئی سروکار ہوتا، تو شیعہ ویسے ہی ہے۔ جی جی وارسی لگاتا ہے شیعہ۔ اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے یاد رکھیے گا لفظ وارسی کرتا ہے استعمال کس لیے؟ تاکہ دونوں طرف کی ڈھپلی بجاتا رہے، تمہارا بھی کھائے ان کا بھی کھائے۔ جی بے آپ شک کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا یوٹیوب پہ جائیے، کتنی مجلسوں میں جا کے وہ مجلسیں پڑھتا ہے، ہاں شیعوں میں پڑھتا ہے نا۔ ارے یار جب سمجھتے ہیں تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے ان لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی اصحابا واصحارا وسیاتی قوم ينتقصونه يسبونه وينتقصونه فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسوه ولا تناكحوه۔ حضرت علامہ ابن حجر حتمی شافعی مکی سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی چن لیا اللہ نے، میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں کو چنا، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، ان کی توہین کرے گی۔ حضور کیا ان سے رشتہ رکھے؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان کے ساتھ کھانا بھی مت، ان کے ساتھ پینا بھی مت، ان کے ساتھ شادیاں بھی مت کرنا۔ تو جو ہمارے علماء فیصلہ دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں ان سے کہہ دیجئے گا قیامت تک تم اپنی سنیت ثابت کر ہی نہیں سکتے، سنی اسی وقت بنو گے جب امیر معاویہ کو بھی دل سے مان لو۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ روایت سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ مطالبہ تھا قاری صاحب قبلہ، میں بھی کیا کروں یار، بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاء اللہ۔ نہیں بہت اچھا، اچھی بات تو اچھی انداز میں بولی، اچھی بات تو اچھی رہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے، جسے بات ہی اس لیے اچھے کی جا رہی ہے۔ غور فرمائیے گا ذرا، امام زین العابدین کا نام سنا ہے؟ میں بالکل پوری طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آگ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی، جلدی بولو، سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ، سب مانتے صحابی۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ یزید کے باپ تھے، تو میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام بھی تو کنعان کے باپ تھے۔ جی بے شک۔ یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ ایک مثال دیتا ہوں، مولانا سناد صاحب، ایک بھائی کے بیٹے نے چوری کر لی، وہ بھائی صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے، بادشاہ تھے، ان کا نام تھا کیا نام ہے مثال کے طور پہ دلشاد۔ یہ چور دلشاد چور دلشاد چور، تو کہا کیا ہوا رے؟ کہا تمہارے لڑکے نے چوری کری ہے۔ تو کہا مجھے چور کیوں کر رہا؟ میرے بیٹے نے چوری کری، میں نے تھوڑی کری ہے۔ تو ہم نے کہا جب اتنا سمجھتے ہو تو پھر دیکھو نا، یزید کو تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں تھا۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یزید پلید کا فسق متواتر اور اسماعیل دہلوی کا کفر متواتر، تو ہم تو اس کو یزید پلید ہی مانتے ہیں، لیکن جو صحابی رسول ہے ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی۔ چلو سند، میں نے تقریر شروع میں کہا تھا کہ میں سنیت بتانے جا رہا ہوں، میں نے اس وقت سند لی تھی کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ کی، اور اب سند سنا رہا ہوں انہی کے بھتیجے امام زین العابدین کی، جو کربلا سے واپس آئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب جو بات بولی جائے گی پہلی کی نہیں ہوگی، بات کی ہوگی۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں کوئی آیا، کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب مثال کے طور پر ہمارے مولانا رفاع الحسن صاحب نے کہا کل سے بیٹیا 5-6 سال کی بچی تھی، کہ بیٹیا تم نے پارا پڑھ رہی ہو، کل سے تمہیں کاغذ قلم بھی لانا ہے۔ تو ٹھیک ہے حضرت لے آؤں گی۔ اس سے پردہ واجب ہی نہیں ہے، نابالغ بچی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو لکھو ہندوستان کے حالات۔ اب وہ بچی جیسے ہی لکھے گی ہندوستان کے حالات، اب اس کے بعد نظر کدھر مارے گی؟ استاد صاحب کے چہرے پر، کیا حضرت کیا فرمانے والے؟ انہوں نے کہا حالات بہت زیادہ، تو لکھے ہی بہت زیادہ،
پھر چہرے کو دیکھے گی، دیگر گو لکھ دے گی، ہے نا؟ اگرچہ نہ لکھ سکے لیکن فرض کیجئے، سپوز کرنے میں کیا جاتا ہے، ہم تو تجویز عقلی چھوڑیے، فرض محض بھی مان لیتے ہیں، ہے نا؟ توجہ فرمائیے گا، اب یہ لکھ رہا ہے تھا، اب ادھر وہ بچی ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، ارے یار نہیں سمجھے حسن پور والوں، دائیں بائیں پگلے نشا کو سنو میرا جملہ، ہم نے کہا جب استاد لکھواتا ہے شاگرد یا شاگردہ اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، جب قرآن اتر رہا ہے حضور نے امیر معاویہ سے کہا آ جاؤ قرآن پاک کی آیت لکھو، ایک آیت لکھی حضرت امیر معاویہ سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں، دوسری آیت لکھی پھر سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں، تیسری آیت لکھی پھر سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں، ہم نے کہا جو ایک بار دیکھ لے، حدیث پاک میں ہے لا تمس النار مسلما رانی، جہنم میں اتنی طاقت رہی جلانا تو دور کی بات ٹچ بھی کر سکے، تو جو ایک بار دیکھے جب جہنم کی آگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی تو جس نے بار بار دیکھا ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان صحابہ کرام۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، حضرت امیر معاویہ کو جو نہیں مانتے ان سے ایک بات کہیے گا، کہنا وہ آیتیں کب نکالو گے جو امیر معاویہ نے لکھی؟ حضرت امیر معاویہ کو مان نہیں رہے، انہوں نے جو کتاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے قرآن پاک کی کتابت کروائی تھی، ارے سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ہے نا؟ توجہ ہے۔ ایک بات اور، حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں حضور سے روایت کی، تو ان سے کہنا 163 حدیثیں کم نکالو گے؟ نکال ہی نہیں پاؤ گے۔ ارے جب نہیں نکال پاؤ گے تو مان کیوں نہیں لیتے کہ میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو؟ سمجھ گیا؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اچھا ہم نے کہا حضرت ام حبیبہ کو کیا مانتے ہو؟ کہا کہ وہ اہل بیت، وہ سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے۔ اب لفظ خال المومنین ایمان والوں کا ماموں بول دیا جائے تو چڑکی میں جاتے ہو رہے۔ جب حضرت ام حبیبہ کو اپنی ماں مان رہے ہو تو بھائی سگے بھائی ہیں ان کے، ایک دن ان کی ران پر، چھوٹے تھے، ران پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضور تشریف لے آئے، فرمایا اتحبینا، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تو کہنے لگی مالی لا احب، مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا مسکرا کر ان اللہ ورسولہ یحبانی، کہا کہ تم ہی اکیلے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے حدیثیں لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اوتر معاویہ برکعت، اے عبداللہ ابن عباس ذرا دھیان سے سننا، کیا کہا عبداللہ ابن عباس؟ تمہیں معلوم ہے امیر معاویہ تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، ہم لوگ 3 پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر، فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے صحابی ہیں اور صحابی جو کرتا ہے حدیث مصطفیٰ کو دیکھ کے کیا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں سمجھے قاری صاحب کے؟ اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ حضرت امام زین العابدین نے کہا وجعلہ امینا، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے امیر کیسے بنایا؟ آؤ میں اپنے امام کا بھی حوالہ دے دوں، کتاب کا نام ہے اعتقاد الحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ میرے امام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو نشانی توریت میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطابہ و ملکہ بالشام، لکھا تھا وہ پیدا تو مکہ میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے اور ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت
نے کہا میرے نبی تو ساری کائنات کے مالک ہے، ان کی بادشاہت ملک شام ہی میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تجلی یقین میں اس حدیث کو لکھا ہے، حدیث قدسی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے وحی کا نام دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا چال تو فدا اللہ کا ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، اے محبوب میں نے عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک تجھے بنا دیا ہے۔ تو سرکار تو پوری کائنات کے مالک، لیکن توریت میں فرمایا گیا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ میرے امام نے کہا ملک شام میں بادشاہت ہونا دراصل اشارہ ہے حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، اسلامک جرنل نالج، قاری صاحب یہ جتنے حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہیں یہ اسلام کی تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ بولے کیسے مٹا رہے ہیں؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کون ہے؟ ارے بولو نا، اگر پوچھا جائے تو کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ان کو منافق کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب اسلام کا پہلا بادشاہ، اور جب پہلا نہیں ہوگا تو بعد والے کہاں سے آئے؟ یہ تو سب مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ بات سمجھ گئے نا؟ امام زین العابدین نے کہا سنو آپ کیا فرماتے ہیں، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں، وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّ، جس کو اللہ نے اپنے نبی کے کاتب کے طور پہ پسند فرما لیا۔ اور آگے فرمایا ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا امیر معاویہ عقل مند بھی تھے، بردوار بھی تھے، امانت دار بھی تھے، برداشت کرنے والے بھی تھے۔ ہو گئی بات؟ اس کے بعد اب جملہ سننا، امام زین العابدین کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یصلب، فرمایا سنو سنو اللہ رب العزت بخشش فرمائے حضرت امیر معاویہ کی۔ اب ان سے پوچھنا بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ سرکار سیدنا امیر معاویہ کے لیے کہ وہ منافق تھے، مومن نہیں تھے، معاذ اللہ کوئی جہنمی کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے معاذ اللہ، تو ان سے کہنا کیا امام زین العابدین کسی منافق اور کافر کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے؟ نہیں۔ تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَصْلُبُ، سرکار مول حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ اچھا یہ جو سن رہا تھا اس نے کہا حل کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، ایک بات تو بتاؤ، آپ تو اتنی تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں امیر معاویہ کی، ان دونوں کے درمیان تو جھگڑا ہوا تھا جنگ صفین۔ تو امام زین العابدین نے کہا کان ذالک فی الکتاب مستورا وکان امر اللہ قدرا مقدورا، آپ نے فرمایا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، محبوب فرما دیجئے ہمیں وہی پہنچتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ بے شک۔ اچھا امام زین العابدین نے بتاؤ کیا کریں ہم؟ آپ بتاؤ، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں اور آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، تو ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ بتاؤ کیا کریں؟ فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا، امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین اب وہ لوگ سب مانتے ہیں نا امام زین العابدین کو، تو جو مانتا ہے وہ ان کی بھی مانے گا۔ کیا کہا؟ ان کے بارے میں بھلائی بولنا۔ معاویۃ ذو فضائل جمع، چونکہ اللہ نے امیر معاویہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائے۔ بے شک۔ سمجھ گیا نا؟ عظمت قرآن کانفرنس زندہ باد، اسلام زندہ باد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔